شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری باتوں کو سن رہے عفت شعار خواتین اسلام، محترم حاضرین، جب ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، محاسبہ کریں گے اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو نعمتیں نچھاور کی ہیں، ہمیں دی ہیں، عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں نظر آئیں، جن نعمتوں کو ہم کبھی بھلا بیٹھتے، بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمت۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ نعمت امن و امان ہے، جنہیں ہم اور آپ امن و سکون کے نام سے جانتے ہیں، امن و آشتی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر شانتی ہو، ہماری زندگی کے اندر پیس ہو، امن کا ماحول ہو، ہم جہاں زندگی گزاریں امن کے ساتھ زندگی گزاریں، سکون کے ساتھ زندگی گزاریں،
اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، امن و امان کے قیام کے اوپر اسلام نے ابھارا ہے۔ اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ جہاں رہو امن کے ساتھ رہو، امان کے ساتھ رہو، کبھی امن و امان سے کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر کہیں پر امن و امان کی فضا ہے، اس فضا کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو، فساد پھیلانے کی، فساد مچانے کی، ہر وہ عمل جس سے سماج کے اندر فساد پھیلے، معاشرہ بالا ہو، ملک اور ریاست کا امن و امان پارا ہو، ایک سچا مسلمان کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے بھی ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہتے تھے، اور ایسی میٹنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے جس میٹنگ میں امن کی بات کی جائے اور آشتی کی بات کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنائے گئے تو اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کہیں امن کی فضا خراب نہ ہو، امن و امان کا ماحول نہ بگڑے۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قریش کے لوگوں کو امن و امان عطا کیا، اس کو بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آپ سورہ قریش پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قریش کے لوگوں کو اللہ کی نعمت یاد کرنی چاہیے کہ جب ان کے یہاں بدامنی پائی جاتی تھی، بے سکونی پائی جاتی تھی، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوتا تھا، قتل و غارت گری کا ماحول ہوتا تھا، ایسے ماحول سے، ایسی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں امن عطا کیا، اطمینان عطا کیا، سکون عطا کیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے ذہن و دماغ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی ہونے کے ناطے ہم تمام لوگوں کو امن کا داعی ہونا چاہیے، امن کا پیغامبر ہونا چاہیے۔ ہماری طرف سے ایک مسلمان کسی کو ڈرانے والا نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان کسی کو خوف زدہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان کسی کے سکون کو چھیننے والا نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان کسی کو ناحق قتل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، چاہے آپ جس قوم میں رہیں، آپ جس مذہب کے ماننے والے ہو، جس نسل سے آپ کا تعلق ہو، جس برادری سے آپ کا تعلق ہو، جس ملک اور ریاست سے آپ کا تعلق ہو، یاد رکھیے کہ اسلام نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر کو ناحق قتل کرے اور اس کا خون بہائے۔ کسی معصوم کا جان لینا یہ اسلام میں حرام ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیے گا، پڑھنا چاہیے، وہ لوگ جو قرآن کو نہیں جانتے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے، وہ اسلام کو ٹارگٹ کرتے،
اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا، قرآن زندگی گزارنے والا یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک مسلمان ایک انسان کا محافظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو سہارا دینے والا ہوتا ہے، اس کو امن و سکون دینے والا ہوتا ہے۔ بدامنی پھیلانا نہ اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے اور نہ مسلمان کا یہ کردار ہوتا ہے۔ اسلام میں نے کہا کہ امن کا دائی ہے، امن کا پیغامبر ہے، اور اسلام سماج اور معاشرے کے اندر، ملک اور ریاست کے اندر امن و امان کو پھیلتا دیکھنا چاہتا ہے، اور مسلمان یہ ناحق کسی کا خون نہیں بہاتا۔ جو ایسا عمل انجام دیتا ہے وہ اس کا انفرادی عمل ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی اجتماعی طور پر یہ کام کرتا ہے اس کا وہ اجتماعی عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام نے ناحق اور معصوموں کے قتل و خون ریزی کو حرام قرار دیا ہے۔ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے کہ اگر ایسا آدمی مر جائے اور توبہ نہ کرے، ایسے آدمی کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، سنیے کہ امن کے حوالے سے قرآن میں کیا تعلیمات، امن قائم رہے، امن ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، خراب نہ ہو، کیا تعلیمات اسلام نے دی، کیا تعلیمات ہیں اسلام کی۔ کبھی کبھار نہ جاننے کی وجہ سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، خاص طور سے نوجوان بھڑک جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ ناحق کسی کا خون بہانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور کیسے سماج اور معاشرے کا امن و امان اس سے خراب ہوتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں امن نہیں، زندگی جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، آپ کو کروڑوں دے دیا جائے، لاکھوں دے دیا جائے، آپ کی زندگی سے اطمینان کو لے لیا جائے، سکون کو چھین لیا جائے، میرے بھائیوں آپ کو زندگی گزارنے میں اچھا نہیں لگے۔ سارا پیسہ ایک طرف، ساری دولت ایک طرف، اور امن و امان کی دولت میرے بھائیوں ایک طرف ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی امن و امان سے کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اور یہ بات بتلائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آدمی جو کسی کو قتل کرتا ہے، حالانکہ اس نے کسی کا قتل نہیں کیا، وہ قاتل نہیں ہے، وہ معصوم ہے، اس کے باوجود اگر آپ کسی معصوم کو قتل کرتے ہیں، اس کی جان لیتے ہیں، یا کہ کوئی زمین میں فساد نہیں پھیلا رہا ہے، کوئی فسادی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اگر قتل کر دیتے ہیں ناحق، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ایسا قاتل ویسے ہی ہے، ویسا مانا جائے گا جیسے اس نے کسی ایک انسان کا خون نہیں بہایا، بلکہ سارے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ ایک انسان کا ناحق قتل کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے ایک نہیں بلکہ سارے انسانوں کے قتل کا مجرم ہے، گنہگار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور وہ شخص جو کسی کو زندگی عطا کر دیتا ہے، کسی کو زندگی دے دیتا ہے، اس کی وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے، زندگی بچ جاتی ہے،
تو وہ ایک آدمی کو زندہ کرنے والا یا زندگی دینے والا نہیں، بلکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے سارے لوگوں کو زندگی عطا کر دی. یعنی اس کی وجہ سے اگر ایک آدمی بچ جاتا ہے مرنے سے، قتل سے، تو گویا اس نے ایک پوری انسانیت کی زندگی کی حفاظت کر دی. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ نہ خون کرنا، کسی کا خون بہانا، اس کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگ ساری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہوں گے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اگر 7 ایسے اعمال ہیں جنہیں اگر تم انجام دیتے ہو، کر گزرتے ہو، تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، تمہاری عاقبت بھی خراب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے ان 7 چیزوں کو بیان کیا، اور ان 7 چیزوں میں سے اللہ کے نبی نے جو ایک بات بیان کی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کہ انسان کو ہلاک کرنے والی 7 چیزوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو، کسی معصوم کو، جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور اس کی حرمت ہے، اور آپ اس بے گناہ انسان کو اگر قتل کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی موبقات میں یعنی مہلکات میں شمار کیا ہے. اس سے انسان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، قتل اتنا بڑا گناہ ہے، ناحق قتل کرنا، کسی کو، کسی معصوم کی جان لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر جان بچانے کی ضرورت پڑ جائے تو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کفریہ کلمات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اگر ایک طرف آپ کی جان ہے اور دوسری طرف آپ کے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالا تو ہم آپ کی جان مار دیں گے. تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسے موقع پر کفریہ بات کہہ دی جائے گی لیکن اپنی جان بچا لی جائے. یہ جان کو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور اس کو احترام بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا اگر کفریہ کلمہ کہنے کی بھی بات آ جائے تو آپ کہو لیکن اپنی جان کی حفاظت کرو. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. سورۃ النحل کی آیت نمبر 106. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ کہ ایمان کے بعد اگر کوئی کفر کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی کفر کرے اور اللہ یہ کہ اس کے اوپر زبردستی کی جائے، ایمان لانے کے بعد کوئی کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، کوئی مرتد نہیں ہو سکتا ہے، دین سے نہیں پھر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر زبردستی کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے کفر نہیں کیا یا کفریہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری جان لے لوں گا. حالانکہ اس کا دل کیا ہے؟ اس کے ایمان پر مطمئن، دلی اعتبار سے وہ مومن ہے. تو میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ جان بچانے کے لیے، یاد رکھیے اگر جان بچانے کے لیے اگر کفریہ کلمہ بھی آپ کو اپنی زبان سے نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کیا نکال سکتے ہیں، اور ایسی حالت میں آپ کافر قرار نہیں پائیں گے. اس بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق. اور ایسا ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان سے زبردستی کفریہ کلمات کہلوائے گئے. صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا.
اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جان بچانے کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، مستدرک حاکم کی ایک روایت سنیے، اور اس حدیث کے راوی ابو عبیدہ محمد بن عمار بن یاسر ہے۔ ابو عبیدہ محمد بن عمار بن یاسر ہے۔ عمار بن یاسر بہت بڑے صحابی، عمار بن یاسر بہت بڑا صحابی ہے، اور انہی کے بیٹے محمد ہیں۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی محمد اپنے والد عمار بن یاسر کا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اخذ المشرکون عمار بن یاسر، کہ مشرکوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ مشرکوں نے یعنی کافروں نے صحابی رسول عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، فلم یترکوہ، اور ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے۔ لوگوں نے کہا چھوڑ دو، کافروں اور مشرکوں نے چھوڑا نہیں، اور یہ شرط لگائی کہ جب تک عمار بن یاسر اپنی زبان سے اللہ کے نبی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، حدیث کے الفاظ سنیے، کہا کہ فلم یترکوہ حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلیہتہم بخیر ثم ترکوہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک یہ صحابی یعنی عمار بن یاسر اللہ کے نبی کو اپنی زبان سے برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا، اللہ کے نبی کو گالی دینا، یہ کفری عمل ہے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان اللہ کے نبی کو گالی دے گا، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہے گا، اپنی زبان سے اول فول بتے گا، چاہے جائے کہ ایک صحابی رسول، چاہے جائے کہ ایک صحابی رسول۔ میرے بھائیوں، ایک طرف عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان تھی، ان کی زندگی تھی، اور مشرکوں نے یہ بھی شرط لگائی کہ اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک یہ ہمارے معبودوں کی تعریف نہ کرے۔ مشرکوں نے کہا جب تک ہمارے معبودوں کی تعریف نہیں کریں گے نہیں چھوڑا جائے گا ان کو۔ میرے بھائی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی کے اس ماحول میں، یہ زبردستی ہے، انہوں نے